بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد. دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن کے ضمن میں آج اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ یونس شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. سورۃ یونس، اس کے سیکنڈ لاسٹ رکو میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ یونس. اس صورت میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکہ مکرمہ کی جو صورتیں ہیں، یعنی مکہ میں اترنے والی جو صورتیں مکی، ان کے اندر جو موضوعات بیان کیے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت. خاص موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات، ان کے جوابات کے ضمن میں. بڑی دلچسپ صورت ہے عقائد کے حوالے سے، بڑی مزیدار صورت ہے اس حوالے سے، لہٰذا اس کا مطالعہ بھی عقیدہ توحید کے حوالے سے بالخصوص بہت مفید ہے. آئیے پڑھتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں کیا فرمایا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کو لکھا تو اکٹھا ہی جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. ان کے معنی مفاہیم کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی، ان میں سے ہی ایک آدمی کی اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی بھیجی. دیکھ لیجئے یہ دوسری ہی آیت ہے، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیا ہے؟ مرد. آپ اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہیں، آپ اللہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا ہیں؟ ایک مرد. مرد کن میں سے ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، مرد ہیں، لیکن آپ کا مقام اور شرف سبحان اللہ ساری کائنات میں سب سے اونچا ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ آیت بھی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے، لہٰذا عقیدوں کو درست کرنا چاہیے. فرمایا اس لیے بھیجا ہے آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایمان والے تو مان گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں آ گئیں کہ جنہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہم نے زندگی جیسے گزارنی ہے ان سے پوچھ کر گزارنی ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بہترین اور سچا مرتبہ ہے. اور جو کافر لوگ ہیں انہوں نے ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بہت بڑا جادوگر قرار دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اس بات پر آیت ارشاد فرمانے کے بعد اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید کامل کے بڑے خوبصورت دلائل ارشاد فرمائے. فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا، تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے. کوئی سفارشی نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. کوئی نہیں ہے ایسا. ہے کوئی جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ اللہ ہے تم سب کا رب، پس تم سب اسی کی عبادت کرو. کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام، اس کا تعارف رب العالمین، یعنی اس نے پیدا بھی کیا اور زندگی بھر کا تمام امور کا ذمہ بھی اٹھا لیا ہے. اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے سچا، بے شک وہی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی ہے جو اس کو لوٹائے گا. اور اس کو لوٹانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے گرم کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے.
اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا اور ایسے برے انجام سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنا دیا اور اس کی منزلیں مقرر فرما دی تاکہ تم سالوں کی گنتی کو اور حساب کو معلوم کر سکو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کتنے خوبصورت پیغام ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ دن رات کا نظام اور اسی طرح سے یہ آسمان، یہ زمین، ان کی مخلوقات سب کی سب اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی قدرت کاملہ کی بڑی زبردست نشانی ہے اور اس کے وجود پر دلالت کرنے والی چیزیں۔ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، ان کے عدل بدل کر آنے جانے میں، اور جو کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا اس سب میں ڈرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے، انہیں امید ہی نہیں اور دنیاوی زندگی پر راضی اور خوش ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے بالکل غافل ہوئے پڑے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی بدولت رہنمائی فرماتا ہے۔ ایمان ہے جس کو قبول کر کے اللہ ان کو سیدھی راہ پہ چلائے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، تجری من تحتہم الانہار۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو پھر ایسی جنتوں میں، نعمتوں بھری جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ نعمتوں بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ وہاں پر بھی ان کی پکار اور ان کی دعا یہی ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ۔ دنیا میں جس اللہ کا نام لیتے رہے، جس اللہ کی توحید پر قائم رہے، ان دلائل کو تسلیم کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اب جنت میں جا کر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے تو اے اللہ۔ اور وہاں پر ان جنتوں میں ان کا آپس میں تحیہ، تحفہ، ایک دوسرے سے تبادلہ، ملاقات کے وقت بعد کیا ہوگی؟ سلام۔ اور ان کی آخری دعا بھی یہی ہوگی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ان کا دعا کا اختتام جو ہوگا نا، وہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کو برائی جلدی دے، جس طرح کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وہ خیر جلدی مانگتے ہیں، یعنی انہیں اللہ ذوالجلال والاکرام برائی، نقصان یہ بھی جلدی جلدی عطا کر دے، جس طرح کے لوگ خیر جلدی مانگتے ہیں، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے، ان کا وقت پورا ہی ہو جائے، فیصلہ ہی کر دے، کام تمام کر دیا جائے۔ انسان کی فطرت ہے خیر مانگتا ہے، یا اللہ فتح مل جائے، یا اللہ کاروبار میں برکت ہو جائے، جلدی جلدی ہو جائے۔ بعض اوقات وہ شر بھی جلدی مانگ بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس حوالے سے بات کی، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر بھی جلدی دے دے جس طرح وہ خیر جلدی مانگتے ہیں، تو پھر تو ان کا کام ہی تمام ہو جائے۔ بس ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں حیران پھرتے رہتے ہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پہلو کے بل یا بیٹھا یا کھڑا ہر حال میں بس ہمیں ہی پکار رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے، اس طرح زندگی گزارتا ہے گویا کہ اس نے اس کو پہنچی ہوئی تکلیف میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو تکلیف آئی نہیں، وہ ہمیں جانتا تک نہیں۔ تکلیف آ گئی، ہر حال میں اللہ اللہ اللہ، بس میری مدد کر اللہ، تو ہی ہے نکالنے والا۔ جب اللہ اس تکلیف سے نکال دیتا ہے، اللہ مدد کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے نا وہ فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں، شیطان ان کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، باوجود دلائل معجزات دیکھنے کے وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ان کو پھر یہ بدلہ ملتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اور ہم نے تمہیں زمین کے اندر ان کا جانشین بنایا ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں اب تم کیسے کام کرتے ہو۔ یہ ہے امتحان، ایک نسل گزر گئی، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آنے والی نسل اس کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات، واضح دلائل، بینات تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں
اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس کو بدل دو۔ جب اس قرآن کے اندر ان کے غلط عقائد نظریات بیان کر کے ان کا رد کیا جاتا ہے، ان کو عقلاً نقلاً سمجھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ قرآن بدل دو، اس کی جگہ کوئی اور لے آؤ یا اس قرآن کے اندر ہی تبدیلی کر دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے مشرکین کہا کرتے تھے، اور آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے اس قسم کی آیات پڑھ کر اگر سنائی جائیں تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں یہ قرآن ہمیں گوارا نہیں ہے، پھر قرآن کی آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کس طرح لوگ قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو اس کو ایک مرتبہ غور سے سن پڑھ لیتا ہے پھر یہ قرآن اس کے دل میں گھر ضرور کر جاتا ہے اور اس کے لیے تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا میرے پیغمبر ان سے فرما دیجیے میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے یہ بات کسی طرح بھی زیبا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ میرا کام کیا ہے؟ میں تو صرف اس کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو کہیں بہت بڑے دن کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا ہے۔ اگر وہ نافرمانی کریں تو ان کو بھی ڈر ہے کہ کہیں بہت بڑے دن کے عذاب کی میں لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ تو ان کی امت کے لوگ، ان کو ڈر خوفی کوئی نہیں ہے، دن رات گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، قرآن میں تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، تحریفات بھی ہو رہی ہیں، معانی مفاہیم بدلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے۔ فرما دیجیے اگر اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یعنی میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، 40 سالوں میں تو میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا، کبھی تمہارے جھوٹے معبودوں کا رد نہیں کیا، کبھی تمہیں اللہ کا کلام پڑھ کے نہیں سنایا۔ جب اللہ کا کلام آ گیا تو اب میں نے تمہیں پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ سوچو تو صحیح ذرا، تم کہاں کھڑے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغام کو نہ جھٹلاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں پڑھتا ہی نہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہی نہ دیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہی جھٹلا دے؟ بے شک مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا خوبصورت اللہ کا کلام ہے، کیسی باتیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی۔ اللہ نے اس وقت کے مشرکوں کی منظر کشی فرمائی، اور آج کے شرک کرنے والوں کو دیکھے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ تم آستانے مزار اولیاء کرام یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ در حقیقت بات یہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ پڑھ لیجئے ذرا سورہ یونس اس کی آیت نمبر 18 کو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان کر سکتے ہیں نہ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا یہ ان کی اپنی بات ہے شرک کرنے والوں کی، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام کا جواب سنیے، فرمایا میرے پیغمبر فرما دیجئے کیا تم اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو آسمانوں اور زمین میں معلوم نہ ہو؟ نئی بات ہی کر رہے ہو، کون ہے اللہ کے سفارشی؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کوئی ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے الا من بعد اذن، مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ اور تم اللہ کو یہ کہہ کر کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اللہ کو علم نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ، سوچو تو صحیح، اللہ ذوالجلال والاکرام بالکل پاک ہے، بلند و بالا ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے واضح طور پر اعلان آ گیا، جو مرضی شرک کرتے ہیں اللہ کو تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اور نہیں تھے تمام کے تمام لوگ مگر ایک ہی امت، پھر انہوں نے اختلاف کیا، پہلے سب کے سب ایک ہی دین پر تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، پھر شیطان نے نقب لگائی اور آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک شروع ہو گیا۔ دیکھیں حقیقت واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے لوگ سارے کے سارے ایک ہی امت تھے، ایک اللہ کے پوجنے والے، شیطان نے پھر ان کو بانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ابھی جو اختلاف کر رہے ہیں نا کہ نہیں جی اللہ ایک ہی، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ایک سے زیادہ ہیں، مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے پہلے سے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، بات کر دی ہے، سارے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، اگر نہ ہوتا تو اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا میں پھر سارے فیصلے فرما دیتا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کیوں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کوئی نشانی نازل نہیں کی گئی؟ تو فرما دیجئے بے شک سارے کا سارا غیب اللہ کے لیے ہے، انما الغیب للہ۔ مسلمانوں قرآن توجہ سے پڑھو، توجہ سے سنو،
غیب سارے کا سارا بس اللہ کے پاس، اللہ کو پتہ ہے۔ تمہارا یہ سوال، اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب اللہ کے پاس، اللہ کو پتہ ہے۔ تو سارے کے سارے غیب کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، پتہ چل جائے گا جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی نشانی بھیج دے گا۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ ہماری آیات کے معاملے میں چالیں چلنا کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تدبیر، کوئی نہ کوئی چال، کوئی نہ کوئی مکر و فریب۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام بیماری سے شفا دے دیتا ہے، قحط دور کر کے خوشحالی دے دیتا ہے، تو لوگ پھر جھلڈانے کی راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں جو شر پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں مکر، خفیہ تدبیریں، چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سراسر شر پر مشتمل ہوتی ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجیے اللہ ذوالجلال والاکرام تدبیر کرنے میں بہت تیز ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی چال، اس سے مراد ہے وہ سزا جو وہ مشرکوں کو ان کی مکاریوں اور چال بازیوں پر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے بتا دیا وہ تو بہت جلدی نافذ ہونا جانے والی ہے۔ تم ابھی سوچتے ہی رہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم نافذ بھی ہو جاتا ہے، یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں کسی قسم کی چال چلنے کی بجائے نا، تم اپنے آپ کو درست کرو اور اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری میں لے آؤ۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یعنی خشک راستوں پر اور سمندروں وغیرہ میں، حتیٰ کہ جب تم لوگ کشتیوں میں، سمندروں میں چلتے ہو، بڑے بڑے بحری جہازوں کے اندر، اور وہ ساری کی ساری کشتیاں، وہ جہاز ان کو لے کر چلتے ہیں موافق سمت میں چلنے والی ہواؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہوائیں جو ان کو چلا کر آگے کی طرف دھکیل کر ان کشتیوں کو، ان جہازوں کو لے جاتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ان پر بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوشی خوشی جناب پانی کے اندر سفر ہو رہا ہے، سمندر میں سفر ہو رہا ہے، بحری جہازوں کے اندر، کشتیوں کے اندر، کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ اچانک ان پر ایک ایسی تند و تیز سخت ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موجیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انہیں یقین آ جاتا ہے کہ جناب ان کا تو گھیراؤ ہو گیا ہے، گھیر لیے گئے، او ہو جہاز بھنور میں پھنس گیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔ تو اب ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے نا جب، تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اب صرف اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے، باقی سب کو وہ بھلا دیتے ہیں۔ اب ان کے جھوٹے معبود، ان کے جھوٹے سہارے، ان کے جھوٹے سفارشی، اور ان کے جناب کرنی والے، ان کے حاجت روا، ان کے مشکل کشا، ان کے دستگیر ہیں، مشکل وقت میں دستگیری کرنے والے، ہاتھ پکڑنے والے، سب کے سب گم۔ اب ان کے کوئی کام نہیں آتا، ان کو صرف اب اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ اگر تو ہمیں اس سے نجات دے دینا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ زمین میں آ کر ناحق سرکشی، بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمندر سے نکل کر آ گئے، خشکی میں آ گئے، اب آ کر پھر اللہ کی بغاوت شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا اے انسانوں، در حقیقت تمہاری بغاوت کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہی پڑے گا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر تم سب کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے اس کے بارے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ یعنی طوفان سے بچ کر دنیا میں آ کر یا خشکی پر آ کر پھر جناب وہ سرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عموماً مشرکوں کا یہی حال ہوتا ہے، سوائے ان خوش نصیبوں کو جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھ دے دے، ہدایت دے دے۔ جیسا کہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو۔ یہ 4 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں۔ ان 4 مردوں میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اکرمہ نے یہ سنا تو سمندر کے راستے راہ فرار اختیار کی، لیکن جب سفر شروع ہوا تو کشتی والوں کو تند و تیز ہوا نے آ لیا۔ لوگ اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگے۔ کشتی والوں نے کہا خالص اللہ کو پکارو، بھائی خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ اس وقت یہاں تمہارے خود ساختہ معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اکرمہ نے دل میں کہا اللہ کی قسم، اگر سمندر میں نجات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، کیونکہ میں انہیں بہت درگزر کرنے والا مہربان پاتا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنے دل میں اللہ سے عہد کیا، چنانچہ وہاں سے بچ کر نکل آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو سیدھا راستہ عنایت فرما دے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انما مثل الحیات الدنیا،
سنو دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، تو رات یہ دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ زمین پر انسان کا وجود بنتا ہے، آسمان سے روح آتی ہے، روح اب جسم کے اندر گھل مل جاتی ہے اور انسانی وجود دنیا کے اندر آ جاتا ہے، بڑھتا ہے، بچپنا، لڑکپن، جوانی اور خوب عروج پر، اور سمجھتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں سو کر سکتا ہوں۔ آخر کار ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ موت والا کسی بھی وقت آ جاتا ہے، کبھی جوانی میں، کبھی لڑکپن میں، کبھی بڑھاپے میں، اور پھر چند دن گزرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے انسان جیسے دنیا کے اندر کوئی آیا ہی نہیں۔ ہم اپنے سے پہلوں کو کتنوں کو جانتے ہوں گے، اپنے باپوں کو جانتے ہوں گے، اپنے دادا کو جانتے ہوں گے، پردادا کا، ان سے اوپر کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہے انسان۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو چاہیے نیک عمل کرے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسی کی دعوت دے رہا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اللہ ذوالجلال والاکرام سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے حسنہ ہے، اچھا بدلہ ہے، اور مزید بھی، اور ان کے چہروں کو نہ تو سیاہی ڈھانپے گی اور نہ ہی کوئی ذلت۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دارالسلام، سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اب جنت کن کو ملے گی؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، اللہ ان کو بدلہ بھی اچھا دے گا اور مزید بھی عطا کرے گا۔ اس مزید سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جنت کے اندر ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے نا تو جنت کی ہر نعمت ان کو بھول جائے گی، سبحان اللہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہر قسم کی ذلتوں اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے وہ بچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی انہیں میں شامل فرما دے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، ان کے لیے ان کی برائیوں کا بدلہ اسی کے مثل ہے جو انہوں نے کیا، اور ان کے چہروں کو ذلت ڈھانپ لے گی، پوری طرح قیامت کے دن ذلت کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے، نہ ان کے لیے کوئی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ان کا مددگار ہو، سفارشی ہو، کوئی ان کو بچا لے، اللہ سے کوئی چھڑا لے۔ اس طرح ہوں گے گویا کہ ان کے چہروں پر رات کی ٹکڑیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ اس انداز کے اندر ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، سیاہی ہوگی جناب، گویا کہ رات کی ٹکڑیاں ہیں جنہوں نے ان کے چہروں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اندھیروں کے اندر گرے پڑے ہوں گے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ برے عمل کرنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ بیان کر دیا ہے کہ کیا ان کا حال ہوگا، اور اس کے برعکس ایمان والوں کا بھی، نیک عمل کرنے والوں کے چہرے منور، کوئی اندھیرا نہیں، وہ جناب عزت کے ساتھ ہوں گے، کوئی ذلت اور رسوائی نہیں، وہ جنت میں، یہ جہنم میں۔ تو فرق تو بالکل صاف اور واضح ہے۔ فرمایا اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرو بھائی، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شرکا بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، چنانچہ ان کے شرکا کہیں گے تم تو ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے، ہمیں تم نے پوجا ہی کبھی نہیں، تم نے تو ہماری عبادت کی ہی نہیں۔ لو جی، پہلی ہی بات ان کے معبودان باطلہ یہ کہہ کر ان کو رد کر دیں گے کہ تم تو ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے، ہم تمہارے کس کام کے جناب، ہم تمہاری کیا سفارش کریں، ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ پس اللہ تعالی ہی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، یقیناً ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو جان لیجئے اللہ کے علاوہ اوروں کوئی عبادت کرنے والے سارے کے سارے لوگ، یہ جتنے لوگ بھی، بھلے کوئی قبر میں ہے، بھلے کوئی زندہ ہے، بھلے کوئی فوت شدہ ہے، دور ہے، نزدیک ہے، کوئی جاندار چیز ہے، کوئی بے جان چیز ہے، قیامت کے دن یہ سب کے سب بالکل علی الاعلان کہہ دیں گے ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تم تو ہماری عبادت کیے نہیں کرتے تھے، ہم تمہارے مشکل کشا، ہم تمہارے حاجت روا، نہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھ لیجیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا سورہ یونس کی آیت نمبر 28 اور 29 میں کتنا واضح پیغام موجود ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس موقع پر ہر شخص کو پتہ چل جائے گا، جان جائے گا
وہ جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان سب کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے وہ سب گم ہو جائے گا جو دنیا کے اندر وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جتنے جھوٹ گھڑے تھے، فلاں سفارشی فلاں کام آئے گا، فلاں کرنے والا اللہ جانے وہ جانے ہیں، یہ ہمارے کام آ جائیں گے، وہ سب کے سب ختم۔ اللہ اکبر۔ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے؟ بس فوراً وہ کہیں گے اللہ۔ ادھر آپ سوال کریں گے، فوراً آپ کے جواب میں یہ مشرک کہیں گے اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر آپ فرما دیجئے تو پھر تم اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر اس اللہ کا تمہارے دلوں میں تقوی اور ڈر کیوں نہیں ہے؟ بس یہی اللہ ہے تم سب کا سچا رب، سچا معبود، سچا پالنے والا۔ بس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سچا معبود ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں، باطل معبود ہیں۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت اور پوجا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ اور گمراہی ہے۔ بس تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کے فیصلے اور کلمات ان لوگوں پر سچ ثابت ہو گئے جو فاسق ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ جو فاسق ہیں، مشرک ہیں، شرک کرنے والے، انہوں نے کبھی ایمان نہیں لانا۔ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بناتا ہو؟ فرما دیجئے اللہ ہی ہے سبحانہ و تعالی جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی ہے جو اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ بس تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ فرما دیجئے اللہ ہے سبحانہ و تعالی جو حق کے لیے رہنمائی فرماتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ ایک وہ ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو راستہ بتانا تو دور کی بات ہے، جب تک اس کو بتایا نہ جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب بتاؤ دونوں میں سے کس کا حق بنتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے؟ یقیناً حق کا راستہ بتانے والے کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تو تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی جو ان کی سوچ میں آیا، دماغ میں آیا، بس اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ سنو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو گمان ہے نا، عقل، سوچ، قیاس، حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں، حق کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ بے شک جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک اس کی کوئی بات کسی اور کی طرف سے گھڑ کر بیان کر دی جا سکے، لیکن یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ ہے قرآن، قرآن کی سچائی، قرآن کی حقانیت، قرآن ایک زندہ و جاوید معجزہ قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے فرمایا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے چلو تم اس جیسی صرف ایک صورت لے آؤ۔ 114 صورتوں کا تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہیں، چلو 114 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، تم اس جیسی صرف ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہ کام میں نے اکیلے نے کیا تمہارے بقول، تم جاؤ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، جتنی تم میں طاقت ہے جاؤ کر لو، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو صرف ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والی یہ کتاب قرآن پاک، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا کیونکہ قرآن کے اسرار، رموز اور اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے علم وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا، ان کے علم میں نہیں آ سکا۔ لہٰذا اب جو بات علم میں نہیں آیا اس کی تکذیب کر دی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے امریکہ نہیں دیکھا، اس کو کہا جائے کہ امریکہ ہے، امریکہ وہ کہ میں نہیں مانتا، وہ انکار ہی کر دے امریکہ کا، وہ کہے کہ میں نے جب دیکھا ہی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو بالکل ان کی یہی حالت، جب انہوں نے احاطہ نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کے قرآن کا ہی معاذ اللہ انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی جھٹلایا، بس دیکھو ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔
پیغمبر جی اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں بس آپ فرما دیجئے بھئی میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلوائے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. تم اس سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. ہر ایک نے اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنے کام کر رہے ہو. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر بات کو سنتے ہیں. تو کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ بھی رکھتے ہوں؟ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، بڑے غور سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں. کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ کچھ نہ بھی دیکھیں؟ اندازہ کر لیجئے جن کی آنکھیں کام نہ کریں، جن کے کان کام نہ کریں، جو سن کر دیکھ کر اپنے دل کی دنیا کو آباد نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے نور کے ساتھ منور نہ کر سکیں، تو وہ کس طرح سے سیدھی راہ پر آ سکتے ہیں؟ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور جس دن وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان سب کو اکٹھا کرے گا تو ان کو یوں لگے گا گویا کہ یہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا تھوڑا سا حصہ. بس یہ لگے گا آخرت کے مقابلے میں. کہاں اتنا بڑا دن قیامت کا اور کہاں دنیا کی چھوٹی سی زندگی. آخرت کے مقابلے میں یہی لگے گی کہ جیسے دنیا کے اندر وہ دن کا ایک تھوڑا سا وقت ٹھہر کر آئے ہیں. آپس میں جان پہچان کرتے رہے، بس اتنے میں وقت گزر گیا. دنیا کے اندر رہے، ایک دوسرے سے جان پہچانی کی، تھوڑا سا وقت رکے اور جناب قیامت کی طرف چل پڑے. اللہ اکبر. کس خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. فرمایا یقیناً خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے. اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دے جس کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ہم آپ کو جو وعدے دے رہے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھا دیں، اس بات پر ہم قادر ہیں، ایسا ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر لیں یعنی آپ کو ہم اپنے پاس لے آئیں واپس. بس ان سب کا پلٹنا بھی ہماری ہی طرف ہے. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے باز پورے کیے، اسلام کو غلبہ عطا کیا، مخالفین کو شکست ہوئی اور بڑے بڑے کفر کے سرغنے جو ہے وہ مارے گئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا. یہ جو کہا یا تو ہم آپ کو اپنے بعض وعدے دکھا دیں گے یا یہ ہے کہ ہم آپ کو فوت کر لیں گے. تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کی وفات سے پہلے آپ کو یہ چیزیں دنیا میں بھی دکھا دی اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا. بس جب بھی ان کے پاس ان کا رسول آیا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا. نہ دنیا کے اندر کیا گیا، نہ قیامت کے دن کیا جائے گا. رسول آئے، رسولوں نے آ کے دعوت پہنچائی، پیغام دیا. جو لوگ مان گئے وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا پھر رسول نے ان کو ایک وقت دیا اور وقت مقرر پورا ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ کا فیصلہ آ گیا. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. مکہ والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے جو لوگ تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، پہلے لوگوں پر بھی آئی ہے، تو بتاؤ نا ہمارے اوپر کب آئے گی؟ بتاؤ، اگر سچے ہو تو وعدے کا وقت بتاؤ. یہ طرح طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن پاک میں مختلف انداز میں جواب دیے. کہیں کہا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کہا جب اللہ کی مرضی ہوگی اللہ پکڑ لے گا. اس طرح سے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہیں کہلوایا ان سے کہیں انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں پر کیا جواب ہے غور کیجئے. فرمایا فرما دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تم مجھ سے کہہ رہے ہو وعدہ کب پورا ہوگا، وعدہ پورا کر دینا. اور بھئی میرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک بن جاؤں. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر آپ بتائیے شرک کی جڑ کاٹنے والی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو کسی دوسرے کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ہر ایک کے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. تو غور کیجئے، عقیدہ توحید کو اختیار کیجئے، شرک اس کو بالکل اپنی زندگی سے رخصت کر دیجئے. فرمایا ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے پھر وہ لمحہ بھر کے لیے بھی نہ لیٹ کیا جاتا ہے نہ جناب وہ پہلے آتا ہے. اس میں تقدیم و تاخیر کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت وہ اپنے وقت پر آ جاتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے. پھر لمحہ بھر کے لیے بھی لوگ نہ لیٹ ہوتے ہیں نہ پہلے آتے ہیں. فرما دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہارے پاس اس اللہ کا عذاب رات کے وقت آئے یا دن کے وقت آئے؟ ماذا يستعجل منه المجرمون، تو پھر مجرم اس میں سے کون سی چیز جلدی طلب کریں گے؟ یعنی رات کے وقت اللہ کا عذاب آ رہے دن کے وقت، تو جب آئے گا نا تو پھر مجرم لوگ کس چیز کی ان میں سے جلدی کریں گے؟
یہ متى هذا الوعد کا دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی اگر بالفرض عذاب رات سوتے میں آ جائے یا دن کی مصروفیت میں یک لخت آ جائے تو کون سی میٹھی اور خوشگوار چیز ہے کہ مجرم جلد از جلد اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو نہایت تلخ اور ناقابل برداشت چیز ہے۔ اس کے بعد چونکہ ان کے ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں نہ ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجرم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، کاہے کی ان کو جلدی ہے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جو ہی وہ عذاب آ پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب؟ حالانکہ یقیناً تم اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ جب عذاب آتا ہے نا پھر بھاگتے ہو اب ہم سمجھتے ہیں، اب ہم جناب ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح کر دیا اب ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا پھر جتنی مرضی جلدی مچاتے رہو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ رہنے والا ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں تو صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کمایا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی سچ ہے؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ فرما دیجیے ہاں قسم ہے میرے رب کی یقیناً وہ سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اندازہ کر لیجئے کتنے تاکیدی الفاظ کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ ایک اور انداز میں اس سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ واقعی سچ ہے تو آپ فرما دیجیے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ بالکل سچ ہے، یقیناً وہ سچ ہے۔ کتنا زور دے کر اس کو بیان کیا ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر بے شک ہر جان کے لیے کہ جس نے ظلم کیا زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب بھی ہو اور وہ اس کو فدیے میں دے دے، اور اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اپنی آپ جان پر ظلم کرنے والا ہر شخص چاہے گا میرے پاس زمین میں جو کچھ ہے نا وہ سارے کا سارا میں دے دوں اور میری جان کہیں اسی طرح بچ جائے۔ اب شرمندگی ہے، ندامت ہے، عذاب، جہنم سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، تو اب اس حال کے اندر اس کی اس خواہش کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور پھر نعمتیں یاد دلانے کے بعد فرمائے گا اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا فدیے میں دے گا؟ ہاں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ آسان چیز یہ تھی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، میری توحید پر قائم رہے گا۔ یہ تو نے دنیا میں کیا کوئی نہیں جو تیرے بس میں تھا، اور آج تو کہتا ہے میرے پاس ساری زمین جو کچھ بھی ہے وہ ہو میں دے دوں، وہ تو کر نہیں سکتا، وہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے بڑی اہمیت کے حامل یہ بات ہے کہ بندے کے جو بس میں ہو بندے کو اس کو ضرور بجا لانا چاہیے۔ خبردار بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا خوبصورت تعارف۔ اے انسانوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن آ چکا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے بیماریاں، حسد، کینہ، کفر، نفاق وغیرہ اس سب کی شفا آ چکی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی کتاب۔ فرما دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ اندازہ کر لیجئے کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی۔ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، پیغام ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اب اس بات کو دلیل بنا کر بعض لوگ بیچارے کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے اور آپ کی آمد کی خوشی کرنی چاہیے، لہٰذا 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانی چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا یہ قرآن میں تحریف نہیں؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھنے والا بآسانی اس کے معنی کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ذکر کیا قرآن کے حوالے سے۔ قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے، اب اس پر خوش ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ فرما دیجئے کیا خیال ہے تمہارا جو کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے لیے رزق کی صورت میں نازل کیا ہے، بس تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا، اپنی مرضی سے تم نے یہ کر لیا، حالانکہ اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ فرما دیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا کہ تم اللہ ذوالجلال والاکرام پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ واضح طور پر یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے اپنی وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اپنے رسول کے ذریعے بتاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کو کیا بدلہ ملنا چاہیے؟ یقیناً وہ لوگ سزا کے حقدار ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا
بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ حالت ہے کہ اس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور قرآن، اس کی حقانیت اور صداقت کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں تم کیا کر رہے ہو جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہر ایک کا اندراج موجود ہے۔ اندازہ کر لیں، انسان چھپا ہوا ہے، انسان واضح ہے، انسان چھوٹا سا کام کرے، بڑا سا کام کرے، کچھ بھی کرے، سب کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نگاہ میں ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ قرآن سے تعارف کر لیجئے، بندوں کی باتوں پر نہ جائیے۔ ہمارے ہاں تو ولی وہ ہوتا ہے جس بیچارے کو نہ لباس کا پتہ ہے، گندا ہوتا ہے، بال اس کے جناب اڑے ہوئے اٹے ہوئے اور گندگی غلاظت میں دھنسا ہوا، اپنی ہوش کوئی نہیں، کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے معاذ اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ دیکھو، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے اللہ کے ولی کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کا ولی ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبریاں، بشارتیں پرسکون زندگی گزارتے ہیں، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی جناب مسئلہ، اور آخرت کے اندر بھی بے خوف ہوں گے، بے غم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کر کے تقوی اختیار کرتے وہ اللہ کا ولی بن جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، آپ پر تان کرتے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، بے شک عزت ساری کے ساری اللہ کے پاس ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، وہی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ خبردار، بے شک جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جاندار مخلوق ہے، بے جان مخلوق، سب اللہ کا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ شرکاء کو پکارتے ہیں، نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے جھوٹے شریک بنا کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اب یہ ان کی پیروی کرتے ہیں نا، اللہ کی نہ بات مانتے، اب یہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہیں یہ مگر اٹکل لگاتے، تکے لگاتے ہیں، گمان کی باتیں، عقل کا استعمال ہے، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اللہ کا دین نہیں، کوئی اللہ کے وحی کے مطابق چلنا نہیں ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں، جبکہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ذات ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون کرو، اور دن بنایا روشن تاکہ اس میں تم نکل کر اپنا رزق وغیرہ حاصل کر سکو۔ بے شک اس میں سننے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑ رکھی ہے، ان ظالموں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑ رکھی ہے۔ یہ بڑا خوفناک خطرناک جملہ ہے۔ جیسے یہودی کہتے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اللہ کے جز کر دیے، حصے کر دیے، تو کہا جنہوں نے کہا نا اللہ نے اولاد پکڑ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مبرہ اور پاک ہے، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ سب اسی کا ہے، نہیں ہے تمہارے پاس اس کے متعلق کوئی دلیل۔ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے؟ فرما دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا سامان ہے، پھر ہماری طرف ان سب کو پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں جو یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، یعنی ان کے کفر کے بدلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کو شدید سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کسی بھی لحاظ سے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، قرآن کی مخالفت کرنا، لہٰذا ایسے تمام عقائد و نظریات سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی خبر کی تلاوت کیجیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو، اگر تم پر میرا یہاں ٹھہرنا اور میرا یہ مقام اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا یہ تمہیں گراں گزرتا ہے،
بھاری گزرتا ہے، تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے درمیان رہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا کر نصیحت کروں، تو سنو میں نے اللہ پر توکل کیا، تم اپنے سارے کے سارے معاملات کو اکٹھا کر لو، اپنے شرکاء کو بھی جمع کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر تم نے میرے خلاف جو کرنا ہے جاؤ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سبحان اللہ، ایک اللہ سے ڈرنے والا اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام تن تنہا ہے، مقابلے میں پوری قوم ہے، ساری قوم سے کہا اگر میرا تمہارے درمیان رکنا اور تمہیں اللہ کی باتیں پڑھ کر سنانا تم پر گراں گزرتا نا تو میں نے اپنا کام نہیں چھوڑنا، میں نے تو کرتے رہنا، تم سے جاؤ جو ہوتا ہے کرتے رہو، میں نے اس اللہ پر توکل کیا جس کا میں کام کر رہا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم منہ موڑو تو سنو میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں نا، میں نے کبھی تم سے کوئی معاوضہ اجر وظیفہ نہیں مانگا، جب تمہارا میرے اوپر کوئی احسان ہی نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ چنانچہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان سب کو کشتی میں بٹھا کر نجات دے دی، اور ہم نے ان کو جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ بس دیکھو ڈرائے گئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر ہم نے ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول بھیجے ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام کی قوم پھر آگے تقسیم ہوتی چلی گئی، بنتی چلے گئی، ان کے اندر پھر اللہ کے بڑے رسول آئے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہ تھے، اس وجہ سے کہ وہ اس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ جن لوگوں نے پہلے تکذیب کر دی نا پھر وہ دوبارہ اپنی تکذیب والی راہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ایمان کس منہ سے لائیں، پہلے تو ہم نے تکذیب کر دی، حالانکہ اچھی بات نہیں ہے۔ دین کے اندر اسلام کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ اگر بندہ پہلے غلط راہ پر تھا جیسے اس کو پتہ چلے وہ سیدھی راہ کو اختیار کر لینا کہ اس کی نیک نامی اس کی اچھائی ہے۔ اب ان کی راہ میں رکاوٹ کیا بنی؟ پہلے تکذیب کر دی، اب اللہ نے فرمایا دوبارہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس طرح پھر ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں اور اپنے معجزات دے کر، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے اور ان کی قوم نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو وہ کہنے لگے یقیناً یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ والوں نے کہا تھا کہ یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے، اور اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں فرعون اور فرعون والوں نے، فرعونیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ کس طرح یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کے لیے باتیں کرتے ہو ایسی جبکہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے؟ حق کو جادو کہہ رہے ہو ظالموں؟ حق تمہارے پاس آ چکا ہے، تم جانتے بھی ہو، کیا یہ جادو ہے؟ سنو اگر یہ جادو ہے نا تو جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں اس سے روک دے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ ہمارے بڑے سارے غلط تھے، ہمارے بڑے جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان کی نہ کریں، تیرا یہ مقصد ہے؟ اور تم دونوں بھائیوں کی زمین کے اندر بڑائی ہو، تم دونوں بھائی یہ چاہتے ہو کہ زمین کے اندر تم بڑے بن جاؤ؟ ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آؤ۔ چنانچہ جب سارے کے سارے جادوگر اس کے حکم پر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، پھینکو بھائی جو تم نے پھینکنا ہے، اپنا ہنر آزماؤ، کرو جو تم نے کرنا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو نا یہ ہے جادو، جو میں لایا ہوں وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ابھی جو دکھاؤں گا وہ بھی جادو نہیں، وہ معجزہ ہے، یہ جو تم لائے ہو نا یہ جادو ہے۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو جلد ہی ناکارہ کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی کبھی اصلاح نہیں کیا کرتا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فیصلوں اپنے کلمات کے ساتھ حق کو حق کر دکھائے گا اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہو۔ چنانچہ اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام جیسے پھر اپنی لاٹھی پھینکی اس نے سب کے سب جادو کو نکل لیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے چل کر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، باقی ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود۔ ان کو بھی ڈر تھا فرعون کا اور اس کے سرداروں کا، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دیں، اور بے شک فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں میں سے ہے۔ فرعون تھا ہی ایسا سرکش باغی قسم کا اور مخالف کو نشان عبرت بنا دینے والا، تو یہ اللہ والے جو چند نوجوان ایمان لائے نا ان کو بھی اس بات کا ڈر تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ ذوالجلال والاکرام پر ایمان رکھتے ہو نا تو بس اسی پر توکل کرو۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو، ایمان و اسلام کا تقاضا یہ ہے اللہ ہی پر توکل کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا دینا، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دعا کی قبولیت کا وقت آیا۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے شہر میں یا مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، وہیں پر عبادت کرو، وہیں پر نماز ادا کرو اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی یوں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تعلیم آ گئی کہ اب اپنے گھروں کے اندر تم رہو، معصور ہو جاؤ، اور اپنے گھروں کو اپنے لیے جائے سکون بنا لو، اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے رہو، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو۔ کھلے بندو تمہیں عبادت کی اگر اجازت نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، تم اللہ پر توکل کرتے ہو، یوں اللہ کی عبادت بجا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخر اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو بہت زیادہ خوشیاں، زیب و زینت اور دنیا کا مال و متاع دے رکھا ہے دنیاوی زندگی کے اندر، اے ہمارے رب تاکہ یہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کریں۔ یہ سارا کچھ تو اس لیے انہوں نے سمجھ رکھا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے چلے جائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کی اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، اب ہماری التجا ہے کہ ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ کفر و عناد کے اندر حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ان کے پاس حکومت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ اوپر سے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر ملاحظہ کر لیا کہ اب یہ ایمان لانے کا ان کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کر دی، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ تم دونوں بھائیوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، بس تم دونوں ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کی راہ پر تم نے نہیں چلنا، ان کی بات نہیں ماننی۔ بے علم لوگوں کے پیچھے تو تم نے چلنا ہی نہیں ہے، علم والے کو بے علم کے پیچھے کبھی نہیں چلنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، اور ان کے پیچھے فرعون اور ان کے لشکر بغاوت، ضد، دشمنی، ہٹ دھرمی میں ان کے پیچھے آئے، حتیٰ کہ جب ان کو غرق نے پا لیا، ڈوبنے لگے، جس وقت عین سمندر کے درمیان میں آ گئے، اس وقت فرعون کہنے لگا میں ایمان لایا اس بات پر کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ اندازہ کر لیجئے، پہلے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر پار کر گئے، اب پیچھے سے فرعون نے کہا اچھا رستے بن چکے ہیں اور ان رستوں سے ہم گزر کر ان کو پکڑ لیں گے۔ اب جب بالکل درمیان میں آ گئے نا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سمندر کو چلنے کا حکم دے دیا، اب غرق ہونے لگے۔ جس وقت ڈوبنے لگا نا اس وقت اس نے یہ بات کی کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اب اس نے اقرار کیا۔ اندازہ کر لیجئے کہ جب ڈوبنے لگا نا اس وقت اس نے اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کیا۔ حکم ہوا کیا اب، اور اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے، اور یقیناً لوگوں کی اکثریت ہماری آیات سے غافل اور بے خبر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تنبیہ فرما دی اور یہ نصیحت کر دی کہ اب جب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے نا، اب اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا، اب تو تیرا وجود نشان عبرت بنے گا، اور قیامت تک آنے والے لوگ جب تیرے وجود کو دیکھیں نا تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے وجود کو نشان عبرت بنایا ہوا ہے، اور لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اللہ نے کہا ہماری آیات سے ہی غافل بے خبر ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ علم آیا دوبارہ سے اختلافات کا شکار ہو گئے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں جن چیزوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے نا، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ بس اگر آپ اس کے بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام یقیناً اللہ کی طرف سے ایک رسول ہیں، آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔
ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو شک ہے تو ان سے پوچھ لیں، یہود و نصارہ سے، لیکن آپ کو شک کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے حق آپ کے پاس آ چکا ہے. اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیے جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، وگرنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بے شک ان پر تیرے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ان کے پاس ہر قسم کا معجزہ بھی آ جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین کو، آپ کے مخالفین کو، کہ ان کا بھی وہی رستہ ہے جو فرعون نے اختیار کیا ہے، پھر ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو فرعون اور آل فرعون کا ہوا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی تو اس بستی والوں کا ایمان لانا ان کو فائدہ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اس سے پہلے یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ یقیناً ان پر یہ بات تیرے رب کی سچ ثابت ہوگی کہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر ان کے پاس آپ ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں نا تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. اب ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ نمونہ ہے سیدنا یونس علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ان کو ان کے ایمان نے فائدہ دیا. جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی کے اندر دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا. سیدنا یونس علیہ السلام کئی سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نہ مانی. آخر کار ان کو یہ بتا کر کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اب تم اپنا بندوبست کر لو، وہاں سے رخصت ہو گئے. قوم کو اس بات کا تو اندازہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جب بھی کوئی بات کی ہے تو ان کی وہ بات سچ ثابت ہوئی ہمیشہ، تو اب بھی کہیں ایسا نہ ہو. لہٰذا وہ سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھے نکلے، اور مرد بھی، عورتیں بھی، حتیٰ کہ بچے بھی، اور کھلے میدان میں آ کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ابھی عذاب آیا نہیں تھا. بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر بادل آ گئے تھے، اندھیرا چھا گیا. ایسی کوئی بات قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے. ابھی عذاب آیا نہیں تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اور یہاں پر اب مکہ والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھ لو، یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے آیا ہوا رسوا کن عذاب جو ہے وہ ٹال دیا، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا، یعنی آخر عمر تک انہوں نے دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جو بھی ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے. کیا بس آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی لوگوں کو مجبور کر کے ایمان والا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجبور کر کے ایمان والا بنانا ہوتا نا تو یہ اللہ تعالیٰ کب کا کر چکا ہوتا. لہٰذا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی اور حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ مجبور کر کے کسی کو ایمان والا نہیں بنا سکتے. لہٰذا آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. آگے بندوں کی مرضی ہے، چناؤ ان کا ہے، کس نے سیدھے راستے کا انتخاب کرنا ہے اور کس نے غلط راہ پہ چلتے رہنا ہے. کسی جان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے. سبحان اللہ، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کے فضل، اللہ کی اذن سے ہی بندہ ایمان لاتا ہے اور اللہ کے اذن سے ہی کام کرتا ہے. نیک کام جو بھی بندہ کرتا ہے اس میں سب کے لیے پیغام ہے. کبھی کوئی نہ کہے کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، ہم ایسے ہم ویسے، ہم نے اتنا کچھ کر لیا. نہیں، کچھ بھی نہیں. جو کرواتا ہے اللہ ہی کرواتا ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور وہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. وہ ہمیشہ بے ایمانی کی نجاست میں، کفر کی نجاست میں پڑے رہتے ہیں. فرما دیجئے تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے. بے ایمان لوگوں کو آپ جتنی مرضی چیزیں دکھا دیں ان کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دیتی. فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام سنا دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو دیکھو، لیکن تمہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا اگر تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، کیونکہ بے ایمان آدمی کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے ایام کے جو ان سے پہلے گزر چکے؟ کیا انہیں بھی ویسے ہی حالات کا انتظار ہے کہ ان پر ویسے ہی حالات بنے جیسے پہلی اقوام کے اوپر حالات بنے اور ان پر اللہ کے عذاب آئے؟ فرما دیجئے بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دے دیا کرتے ہیں جس طرح ہم نے نبیوں اور رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی.
ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے ایمان کی قدر و قیمت جانیے، ایمان ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام بندے کو دنیا کے تمام عذابوں سے نجات دے دیتا ہے، آخرت میں بھی بندہ ایمان کی بدولت ہی اللہ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں سے بچے گا۔ فرما دیجیے اے انسانوں، اگر تم لوگ میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو مذہب میرا ہے، جو اللہ کی وحی ہے، تو پھر سنو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، اور لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرے گا۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ جس اللہ نے موت دینی ہے، عبادت بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے نا۔ اس جسم پر کس کا کنٹرول ہے؟ جس اللہ کا، عبادت اسی کی کرنی چاہیے، جسم اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ حکم ہے کہ آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر سیدھا رکھیے۔ اللہ نے جو دین آپ پر اتارا ہے نا، جس دین میں یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، آپ بس اسی دین پر چلتے ہوئے اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، اور اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان کر سکتے ہیں آپ کا۔ بس اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نوٹ فرما لیجئے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے کو پکارے جو نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، تو پیغمبر اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اور اگر پیغمبر کے امتی منو مٹی کے نیچے اپنے ہاتھ سے دفن کر کے، جب وہ فوت ہو گئے، اپنے ہاتھ سے ان کو غسل دے کر، اپنے ہاتھ سے کفن پہنا کر، خود ان کی چارپائی اٹھا کر، جنازہ پڑھ کے، خود ان کے وجود کو مٹی میں اتار کر، اوپر سے مٹی ڈال کر پھر ان کو پکارنا شروع کر دیں، اور اتنا بھی نہ سوچیں کہ یہ بیچارے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو بتائیے اگر امت کے لوگ ایسا کریں گے تو امت کے لوگ عین منصف ہوں گے؟ وہ ظالموں میں سے نہیں ہوں گے، بالکل ظالموں میں سے ہوں گے، بلکہ وہ بڑے ظالم ہوں گے کہ سارا کچھ اپنے ہاتھ سے کر کے پھر انہی کو پکارنا شروع کر دیا۔ سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا خوبصورت پیغام۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ پیغمبر کو بھی اگر اللہ چاہے تو نقصان پہنچا دے، اور پیغمبر کو زندگی میں بہت سارے نقصان پہنچے ہیں، غم آئے، تکلیفیں آئیں، اولاد دنیا سے گئی اپنے سامنے، اپنے دانت مبارک شہید ہوئے، بڑی تکلیفیں آئیں، اور وہ ساری تکلیفیں کس نے دور کی؟ اللہ نے۔ دکھ دینے والا بھی اللہ ہے، دکھ کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ فرما لے، آپ کو خوشی دینا چاہے، آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، تو اس اللہ کے فضل کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، اے لڑکے، اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو تجھے اس چیز کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھی ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچائیں تو اس کے سوا تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے، کلموں نے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا، تقدیر کے صفحے خشک ہو گئے ہیں۔ اب سنو، ساری کائنات مل کر اگر آپ کا نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتی، نقصان وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے مقدر میں۔ ساری کائنات مل کر آپ کا فائدہ کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکتی، فائدہ وہی ہوگا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ غور کیجئے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو اس کو کسی سے ڈرنے کی، مرعوب ہونے کی، کسی کے آگے جھکنے کی، کسی سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں رہتی۔ تو یہ عقیدہ توحید بندے کو جرت مند اور بے خوف و خطر اور نڈر بناتا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، فرما دیجئے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، یہ حق آ چکا ہے جو ابھی بیان ہوا ہے، بس جو کوئی سیدھی راہ پکڑے گا یقیناً اس کا سیدھی راہ پکڑنا اس کے اپنے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو یقیناً اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر کسی بھی قسم کا کوئی نگران یا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور آپ کے نام حکم یہ ہے، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ اسی پر چلتے رہیے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فیصلہ فرما دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
تو جناب یہ ہے سورۃ یونس کا پیغام ہم سب کے نام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے عقیدہ و عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔